تو عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جتنا قریب رہا ہے اتنا زیادہ حضور کے اخلاق کا وہ معترف تھا۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم اگر کسی شخص کے ساتھ رہتے ہیں گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ تو اس کی اگر کوئی خوبی ہم دیکھ لیں تو بس ہم پسند کرتے ہیں یہ آدمی کو اچھا آدمی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدھ خوبی اس کی دیکھتے ہیں، پھر جب وقت گزرتا ہے مہینہ 2 مہینہ، کسی کے ساتھ 6 مہینے، کسی کے ساتھ سال بھر، تو پھر کبھی ان کے اندر کی کوئی خرابیاں، ان کے اندر کی برائیاں جب سامنے آئیں تو جو شروع میں ہمارے اندر اس کے لیے ایک احترام کا جذبہ یا محبت کا جذبہ یا ایک پسند کا جذبہ رہتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں سب سے زیادہ جو آپ کے قریب رہی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائل اور جو اوصاف تھے، ایک سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام جو حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت خدیجہ حضور کی جو ہے عقد میں آنے سے پہلے بزنس کی پارٹنر تھی، پیسہ وہ لگاتی تھی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے تو اس کو مضاربت کہتے ہیں، کسی کا پیسہ ہو کوئی شخص محنت کرے، تو حضور جو ہے تجارت کا تجربہ رکھتے تھے، حضور محنت فرماتے تھے اور سامان وغیرہ جو تجارت کا ہوتا تھا اس کا پیسہ سیدہ خدیجہ دیتی تھی، تو وہ جو غلام تھے ان کو وہ ساتھ رکھتی تھی حضور کے، تو وہ سفر میں ساتھ رہے، حضور کے وہاں عادات اطوار اخلاق معمولات جو دیکھے تو وہ آ کر سیدہ خدیجہ کو بتائے تو وہ حضور پر فرفتہ ہو اور پیغام دے دیا شادی کا، جبکہ ان سے شادی کے لیے بہت سارے جو ہے مکہ کے سردار متمنی تھے لیکن آپ ان کو ریجیکٹ کر چکی تھی، لیکن سرکار سے جو ہے عقد کے لیے تیار ہو گئی، پیغام بھیجی، مختصر یہ کہ حضور سے عقد ہو گیا۔ ہو جانے کے بعد 1 سال 2 سال نہیں، ایک طویل عرصے تک آپ حضور کے عقد میں رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کی کیفیت طاری ہوئی، تو آپ آ کر اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ مجھے جو ہے کمبل اڑا دو، زملونی، تو کمبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اڑا دی۔ جب وہ کیفیت میں کچھ تخفیف ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدشے کا اظہار فرمائے کہ مجھے خوف ہے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن سرکار کے کمالات اوصاف اور اخلاق کے تذکرے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حدیث شریف میں جو بات آئی ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں کیونکہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، آپ میں یہ خوبی، آپ میں یہ خوبی، آپ میں یہ خوبی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ایک زوجہ جو ایک برسوں تک آپ کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری ہے وہ آپ کے اخلاق کی کیسی تعریف کر رہی ہیں، 1 دن 2 دن کی تو بات نہیں ہے۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محبوبہ، یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی زوجہ تھی، تیسری زوجہ ترتیب کے اعتبار سے سیدہ عائشہ ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ایک ایک بات اگر بیان کرتے بیٹھے تو ساری عمر نکل جائے کسی کی، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو واقعات یا جو کمالات آپ کے ہیں اس کے بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بہت بڑی بلیغہ، بہت بڑی علامہ تھی، کس پیارے انداز سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اس کو انہوں نے بیان کیا، بس ایک جملے میں انہوں نے حق ادا کر دیا۔ ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ سرکار کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن مجید میں جو صفات، جو کمالات، جو اچھائیاں، جو پیارے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اس کا عملی پے کر اگر کسی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو۔ جو چیزوں کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جن صفات کو، جن عادات کو، اطوار کو، وہ سرکار کے ذات پاک میں موجود، اور جن سے منع کیا، جس کو ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کوئی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں شائبہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو ایسے اخلاق